السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، جس دنیا میں اس وقت آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ علم کی بلندیوں کی دنیا ہے۔ لوگ ہر چیز میں تحقیق کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تحقیق کا کام بالکل جاری ہے، ہر خطے میں جاری ہے۔ ایک اہم ترین فیلڈ جس پہ ریسرچ چل رہا ہے وہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز کا، کہ ایک لیڈر کے اندر کون سی صفات، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے جو ہدف متعین ہوتا ہے اسے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہدف تجارتی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہدف سیاسی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہدف ان ٹوٹل یعنی ہولسٹک بھی ہو سکتا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا بھی گول ہو سکتا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیڈر کے اندر اگر وہ کوالٹیز موجود ہوں تو پھر اس کے ماننے والے اس کے قریب ہوتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلابات جو آئے ہیں وہ تمام کے تمام کچھ لیڈر سے منسوب ہیں۔ لوگ لیڈر سے گرد جمع ہوئے اور اس لیڈر کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، پھر دیکھتے دیکھتے انقلاب رونما ہوا۔ ویسے ہی ایک ایسا انقلاب جو اس سے پہلے نہ بعد میں، ایسا انقلاب انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا عظیم، اتنا شاندار، اتنا بھرپور اور اتنا ہولسٹک انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا، جس نے پوری انسانیت کی کایا کو پلٹ دیا۔ انسانیت کے اندر بے انتہا تبدیلی اور ہر طرح کی تبدیلی۔ عام طور پر دنیا کاسمیٹک تبدیلی کو، یعنی ظاہراً جو تبدیلی ہوتی ہے اسے دیکھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسمیٹک تبدیلی سے کہیں زیادہ ٹوٹل ہولسٹک تبدیلی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی اور پوری انسانیت کو اندر سے بدل دیا۔ اور 23 سالہ قلیل سے عرصے میں ایسا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا
پھر زمین پر ایک ایسی امت چھوڑی جو چند ہی سال کے اندر ساری دنیا کی امام بن گئی۔ ایسا انقلاب تاریخ میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ معلوم دنیا کے بہت بڑے حصے پر مسلمان اپنی حکومت کرتے تھے اور پوری دنیا مسلمانوں کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھتی تھی۔ یہ کارنامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے جزیرۃ العرب میں انقلاب برپا کیا، پھر اس کے بعد زمین پر ایک قوم کو، ایک امت کو چھوڑا اور اس امت نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ چونکہ لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف بہت زیادہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، خاص طور سے وہ بچے جو اچھی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، یا IAS IPS ایسے کئی بڑے عہدوں پر ہیں، یا کوئی بھی ایک سماجی بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا ان کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر لیڈرشپ کوالٹیز آدمی کے اندر نہ ہو تو محکوم ہوگا، وہ غلامانہ ذہنیت کا حامل ہوگا، وہ دنیا میں کوئی کام برپا نہیں کر سکے گا۔ تو اب تک کے جتنے انقلابات برپا ہوئے ہیں ان تمام میں اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بے مثال ہیں۔ اتنی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو ایسی لیڈرشپ پرووائڈ کی جو دیکھتے دیکھتے ساری دنیا پر چھا گئے۔ قرآن مجید خود آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کی گواہی دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آپ کی عجیب کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لوگوں، تمہارے درمیان تمہارے ہی جن سے ایک رسول آ گیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تمام کے سامنے کھول دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں گرنا یا تمہارا نقصان اٹھانا نبی کے لیے بڑا شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تم کو نقصان ہوتا ہے، کوئی زخم پہنچتی ہے تو نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹی، اپنے ماننے والوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قائد اس کی تکلیف محسوس کرے، اس کا دل تڑپے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قرآن مجید میں دے رہے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان اٹھانا نبی پر بڑا شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نبی کو۔ حریص علیکم، اور تمہاری کامیابی، تمہاری بہتری کے حریص ہیں نبی، بہت زیادہ چاہتے ہیں تم کو کامیابی ملے۔ حریص کا مطلب کسی چیز کی بہت زیادہ چاہت، اسے حریص کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ مالداروں کے لیے جو مال جماتے ہیں یہ بات منفی انداز میں استعمال ہوتی ہے، حریص، ارے بڑا حریص آدمی ہے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، کہ تم کو جتنی بھی بھلائی دو وہ چاہتا ہے کہ اور بھلائی ہو، اور بھلائی دی جائے، اور چاہتے ہیں کہ اور بھلائی ہو۔ اتنے حریص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے بھلائی کے بارے میں۔ حریص علیکم، دو چیزیں، ایک تو نقصان میں پڑنا انتہائی شاق اور تکلیف دہ ہے، دوسرا ہر طرح کی بہتری چاہتے ہیں اپنے ماننے والوں کی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے بہت کرم فرما اور رحم دل ہے اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جس لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز ہوتے ہیں
لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی لیڈرشپ آپ کو پھر نہ بعد میں ملی۔ پہلے انبیاء میں تھوڑی سی کیفیات پائی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی چونکہ امام الانبیاء ہیں، یہ کیفیات تمام انبیاء سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی۔ جتنے بھی بعد میں آپ دیکھیں گے، جتنے لیڈرز آئے دنیا میں، انہوں نے تاریخ بنائی، یہ کیفیت ان لیڈروں میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اپنے ماننے والے، ذرا بھی تکلیف ہوئی، بے انتہا تکلیف رسول اللہ کو ہوئی، اور کچھ فائدہ ہوا، بولے نہیں، اور فائدہ ہونا، اور فائدہ ہونا۔ حرص، اپنے ماننے والوں کی بہتری کے لیے حرص آپ کے دل میں موجود تھی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک اور لیڈرشپ کوالٹی کا تذکرہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دل میں اتنی رحمت اور محبت ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اگر تمہارے دل میں ذرا بھی بغض ہوتا یا کچھ آپ تنگی ہوتی یا کچھ غصہ ہوتا تو یہ لوگ لنفضوا من حولک، تم سے دور بھاگ چلے آتے۔ یہ اتنے رحم دل ہے، کرم فرما ہے کہ لوگ کھینچتے چلے آ رہے ہیں، کھینچتے چلے آ رہے ہیں، کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی غصہ ہوتا تو لوگ تم سے دور چلے آتے، تمہاری بات نہیں مانتے، لوگ دور رہنا پسند کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، ہر آدمی کے لیے آپ کے دل میں رحم، کھینچا چلا آتا، کھینچا چلا آتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی طرف متوجہ ہوئے ہیں، میرے ہی مسئلے حل کر رہے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹیز، بہت بلند لیڈرشپ کوالٹیز، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو لیڈرشپ کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا کہ تم کو اس طرح کی لیڈرشپ کرنی چاہیے، اپنے ماننے والوں کے لیے تم کو اس طرح ہونا چاہیے۔ آج لیڈرشپ کا مطلب آپ دیکھیں کہ کچھ لابنگ چل رہی ہے، کچھ لوگوں کو قریب، کچھ لوگوں کو دور، اس طرح کی اپنی لیڈرشپ کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی لیڈر کو کسی بھی پارٹی میں دیکھیں آپ، ایک دینی پارٹی ہی صحیح، دنیاوی تو چھوڑیے، دینی پارٹیوں میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایک آدمی کو، ایک لیڈر کو جو بنا دیا گیا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ نہ رحمت ہے، نہ وہ شفقت ہے، نہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے حریص ہیں، نہ ماننے والے اگر کوئی تکلیف میں ہوں تو ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیفیت آج کے لیڈرشپ میں موجود نہیں ہے، دینی لیڈرشپ میں موجود نہیں، دنیاوی تو چھوڑ دیجیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں، نبی کی قائدانہ صلاحیتیں تم اپنے اندر پیدا کرو۔ میں 6 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائدانہ صلاحیت یا لیڈرشپ کوالٹی ہے، اس کی دسیوں سینکڑوں باتیں نکل کے آ سکتی ہیں، اس لیے کہ سب سے بیسٹ لیڈرشپ جو آدم کے بچوں میں ہے، وہ سب سے بیسٹ لیڈرشپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میں صرف 6 پہلو کی طرف آج کے جمعے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کے اندر جو خصوصیت تھی وہ بے انتہا اللہ تعالیٰ پہ توکل، انتہائی ناگفتب حالات، بہت ہی برے حالات، لیکن اللہ پہ مکمل توکل۔ آج یہ دولت جو توکل کی ہم سے ختم ہو گئی ہے، ہم ہر چیز دنیاوی پرزم سے، دنیاوی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ توکل کی معراج پہ تھے، توکل کی انتہائی بلندی پہ تھے۔ 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حالات کتنے گمبھیر تھے
اور اس گمبھیر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پہ توکل کیسا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اس کے مقابلے میں کیسے ہیں. عشر و شیر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جن حالات سے گزرے اور ان حالات میں آپ کا توکل، پھر ہمارے حالات کو دیکھیے، آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے حالات کچھ بھی نہیں ان حالات کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال آپ نے دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب 13واں سال ختم ہوا تو آپ نے پروگرام بنایا کہ بس اب یہ کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہر قبیلے کے 2 کڑیل جوانوں کو لینا چاہیے تاکہ قریش کے لوگ قبیلوں سے اپنے آدمی کے قتل کا بدلہ نہ لے پائیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کے آدمی کو ختم کر دیا جائے تو جو قبیلہ ختم کرتا تھا اس قبیلے کے خلاف جنگ ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ حکمت اپنائی کہ مکے میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کے دامن پہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے خون کے دھبے ہونے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پہ بٹ جائے، پھر کوئی بدلہ لینے نہ پائے، قریش بدلہ لینے نہ پائے. تو ہر قبیلے کے نوجوان کو جمع کیا گیا اور پروگرام بنایا گیا کہ رات کے وقت آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے، سرویلنس کیا جائے، اور جب صبح آپ فجر کے لیے گھر سے نکلیں تو فوری تمام کے تمام لوگ حملہ کریں، نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں. اور اس پروگرام کے مطابق تمام کے تمام لوگوں نے تمام قبیلوں نے اپنے 2 جوانوں کو بھیجا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے، اور تمام لوگ گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ باہر نکلتے حملہ کریں گے، اور حکم ہوا کہ ہجرت کرو، گھر سے نکل جاؤ. آپ سچویشن دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. پورے توکل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور آپ نے سورہ یاسین کی وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ آپ نے آیتیں تلاوت کر کے گھر سے نکلے اور ان دشمنوں کے درمیان سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نگاہ کو پکڑ لیا اور آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. پھر وہاں سے غار سور میں جا کر آپ نے 3 دن آرام فرمایا. سچویشن دیکھی اور توکل دیکھی. لوگ تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں سے نکل کے جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے توکل پر ان کے درمیان سے نکل کر آپ نے مدینے کی طرف سفر فرمایا. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر حالت میں اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. وہاں پہ تو بالکل قتل کرنے والے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے حالات تو بالکل آرام دہ ہیں. کتنے آرام دہ حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے جنہیں ہم اخبار میں دیکھتے ہیں اور بے چین پریشان، ہوائیں اڑ رہی ہیں، اور اللہ پہ کوئی توکل نہیں ہے. جس اللہ نے بچپن سے بڑا کیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، سب کچھ انتظام کیا، ہر مرحلے پہ مدد کی، لیکن آج اسی پہ توکل نہیں ہے. نہ لیڈر اپنے لوگوں کے اندر توکل کی بات کرتے ہیں، نہ لیڈروں کے اندر توکل موجود ہے. آج اس توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے
دینی پارٹیوں کے اندر مداحنت پیدا ہو گئی ہے. جتنا دیندار اس وقت طبقہ ہے تمام کے اندر مداحنت کا مطلب کمزوری، ضعف پیدا ہو گیا ہے. جماعتیں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کر رہی ہیں اسے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی سب سے بلند ترین بات توکل اللہ. موت سر پہ ہو، تلواریں نکل گئی ہوں، میرا اللہ میری مدد کرے گا، یہ توکل ہو. 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اپنے صحابہ کو لے کر، اس علاقے میں ذرا سرکشی بڑھ گئی تھی، صحابہ کو لے کر نکلے اور ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا. پورے صحابہ سارے میدان میں پھیلے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں، کچھ پکوان میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور پر ایک پیڑ کے نیچے سائے میں اپنی تلوار کو پیڑ کے اوپر لٹکا کر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں اس علاقے کا ایک دشمن آیا. آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ بند تھی، فوری اس نے آپ کی تلوار کو پیڑ سے نکالا اور اسے بے نیام کیا. اس آہٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا محمد اب میں تلوار بے نیام کیا ہوا ہوں، بتاؤ میری اس تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اکیلے، تمام ماننے والے دور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توکل کے ساتھ، اللہ مجھے اس وقت بچانے والا اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، اللہ. بالکل موت سامنے ہے، تلوار اگر ایک بار کر دے تو نعوذ باللہ کام تمام ہو جائے. اور اس نے کہا کہ اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ توکل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اور اس اللہ کے الفاظ اس دشمن پہ ایسے اثر انداز ہوئے کہ اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور کپ کپی اتنی بڑھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور کہا، رے دشمن اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اے محمد مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ پر رحم فرمائیے. اسے کہتے ہیں توکل. جب موت آنکھوں میں گھور رہی ہو، دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ گیا ہو، پھر بھی ایک آخری اور اہم ترین سہارا موجود ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. اور اسی یقین کی کیفیت کو اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا، یہ لیڈرشپ کے لیے ضروری. پہلے خود اتنے توکل پہ اپنے آپ کو براجمان رکھنا، اس توکل پہ اپنے آپ کو رکھنا، پھر اپنے ماننے والوں کے اندر وہ کیفیات کو پیدا کرنا. دین کا کام کوئی آسان نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے شادمانیوں سے گزرنے والا راستہ نہیں ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں دنیا کو دیکھ کر، دنیا کے خمخموں میں، دنیا کے رنگینیوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دین ہے، مسلمان ہیں. یہ دین کا معاملہ ایسا آسان نہیں ہے. دین کا معاملہ یہ ان وادیوں سے گزرتا ہے جہاں پہ ہر مرحلے پہ مصیبتیں آتی ہیں، ہر مرحلے پہ جان نرغے میں رہتی ہے، ہر مرحلے میں آدمی کو تلواروں کے سائے کے تحت گزرنا ہے. وہ دین کا کام اگر کریں گے تو اگلی نسلیں سیف رہیں گی. اگر وہ دین کا کام نہیں کریں گے، ہم تو کچھ نمازیں پڑھ لیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اپنی اگلی نسلیں ہو سکتا ہے اپنے سروں پہ گنیش اٹھا کر گھومیں، ہو سکتا ہے کہ کسی مغرب کے نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں. مجھے ایک صاحب نے بڑی پتے کی بات کہی. ہم بھی بڑے شوق سے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پہلی
पुश्त, उसके बाद उसकी दूसरी नस्ल थोड़ा सा मुसलमान रहती है, तीसरी नस्ल पूरी या तो नसरानी हो जाती है या आज़ाद फ़िक्र हो जाती है। क्यों? उन इलाक़ों में लोग सिर्फ ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। यहाँ से मुसलमान गए हैं और एक आध मस्जिद बना ली, नमाज़ पढ़ ली, लेकिन उनकी औलाद आगे चल के या तो नसरानी बन रही है या एथीस्ट बन रही है। इस्लाम को बिल्कुल खैर बात कह दी। जो नस्ल गई है वो ठीक है, उसके बाद की नस्ल भी फिर भी ठीक है, लेकिन तीसरी नस्ल वो कहते हैं, उनकी तहकीक कहती है कि तीसरी नस्ल वहाँ की एथीस्ट बन जाती है, वहाँ की कौम में शामिल हो जाती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम अपनी अगली नस्लों को तबाही की तरफ डाल रहे हैं अगर हम इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, दिल मग़मूम हो जाता है कि कितने ही मुसलमान बच्चे एक्स मुस्लिम के नाम पे फ़ख्र कर रहे हैं, अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। जिनके वालिदैन नमाज़ें पढ़ते थे, उनके बच्चे एक्स मुस्लिम। क्यों? हमने दीन को गालिब करने की कोशिश नहीं की। एक बाज़ाब्ता यूट्यूब चलता है, एथीस्ट, आई एम एन एथीस्ट, बड़े गुरूर से कह रहा है, फ़ख्र से कहो कि मैं मुल्हिद हूँ। ये मुसलमानों की औलाद है। हमारे लिए ये बात बड़ी नागवार गुजरती है, लेकिन ये होने वाला है। हम अपनी दीन के लिए कुछ कोशिश करें पूरी ज़िंदगी में, ऐसा कोई लम्हा हमको दिखाई नहीं देता। हज़रत ग्रामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी में दूसरा अहम तरीन जो सबक हमको ये मिलता है कि आप जिस तवक्कुल के मेराज पर थे, उसी तवक्कुल को अपने मानने वालों के अंदर आपने बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को चाहते थे कि उसी तवक्कुल की मंजिल में अपने आप को रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने बुरे हालात थे, सहाबा को रेगज़ारों पे घसीटा जा रहा था, आग के बिस्तर पे लेटाया जा रहा था। इतनी तकलीफ़ें वो पढ़ते हैं तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद वो लोग ईमान से चिमट कर रहे। बेइंतहा एहतराम दिल में पैदा हो जाता है सहाबा कराम के लिए। उसमें से एक सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आग के बिस्तर पे लेटाया जाता और सीने पे पत्थर रख दिया जाता। ऐसे सहाबी एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने काबा में मुलाकात किए और अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात को बयान किए और फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। ठीक था, अल्लाह के नबी हैं, फौरी आप कह देते कि मालिक खबाब को इस मुश्किल से बचा लीजिए, आनन फानन में मुश्किलें दूर हो जाती। लेकिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखिए, आपने अपने उस मानने वाले के अंदर शायद चेहरे पे पड़ा कि मेरा ये मानने वाला मायूस हो रहा है, इस पैगाम से मायूस हो रहा है, इन हालात से मायूस हो रहा है। आपने फरमाया कि खबाब, तुम्हारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं, इससे ख़तरनाक हालात तुमसे पहले वालों पे आए हैं। ईमान की पादाश में उनके जिस्मों को लोहे की कंगियों से, उनके पट्ठों को हड्डियों से अलग किया जाता और उनको ज़मीन में दफना कर आधा उनके सर से आरे को चलाकर जिस्म के 2 टुकड़े किए जाते, लेकिन वो इस्लाम से नहीं फिरते। ऐ खबाब सुन लो, मैं जो पैगाम लेके आया हूँ ये गालिब होकर रहेगा। मैं आपके चेहरे पे मायूसी देख रहा हूँ, मुसलमान के चेहरे पे मायूसी नहीं, मैं जो पैगाम लेके आया हूँ ये गालिब होकर रहेगा। और इतना गालिब होगा कि यहाँ से बहुत दूर सना से हज़र मौत तक एक शख्स तने तना सफ़र करेगा और लॉ एंड आर्डर का यह आलम होगा कि उसे एक अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं होगा।
یہ ان حالات میں یقین کی کیفیت اپنے ماننے والوں کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ پیغام چھا جائے گا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ آج یہ یقین ہمارے پاس ہے؟ کہاں ہوتا بھئی اسلام، کہاں ہوتا بھئی؟ ان حالات میں اللہ کے نبی نے کہا کہ خباب یہ پیغام غالب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابا یہ دشمن اس طرح کا پروگرام بنا رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو حضرت فاطمہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ ہر گھر اور ہر جھوپڑی میں داخل ہو کے رہے گا۔ کیا یقین کی کیفیت اپنے ماننے والوں کے اندر، جو اس زمانے میں جبکہ کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا تھا، اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام عام ہوگا اور ہر گھر اور ہر جھوپڑی میں یہ پیغام پہنچ کے رہے گا۔ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی کہ بہت بڑی چٹان آ گئی ہے، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، ہم نے بہت کوشش کی، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ آپ نے کدال لی، اللہ اکبر کہہ کے پہلی کدال ماری، ایک بہت بڑا تودا نکل کے گر گیا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو میرے حوالے کر دیا ہے اور میں یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ 12,000 کی فوج پورے مدینے کو ختم کرنے کے لیے نجد سے، خیبر سے، حجاز سے، ہر طرف سے آ کے گھیرنے والی ہے۔ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح مدینے کو ختم کرنے کی کوشش، مدینے میں بڑی مشکل سے 2,500 سے 3,000 لوگ مسلمان اور پورا عرب مخالف۔ اور اس موقع پہ آپ کے وسائل اتنے کم تھے کہ خندق کھود کے مدینے کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ اپنے ماننے والوں کے دل میں یقین کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے ملک شام میرے حوالے کیا گیا ہے اور میں یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری کدال ماری، اللہ اکبر آپ نے کہا، ایک دوسرا تودا گر پڑا، ریت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فارس کو میرے حوالے کر دیا ہے، میں یہاں سے مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا، قصر ابیض کو دیکھ رہا۔ اس زمانے کے 2 سپر پاور، ایک شام اور ایک فارس، اس موقع پہ اپنے ماننے والوں کے اندر یقین۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایک ایک آدمی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن میرے ماننے والوں کل وہ دن آئے گا، میں نہ رہوں گا لیکن تم پہنچو گے وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرو گے۔ یہ کیفیت۔ اور تیسری آپ نے کدال ماری، پورے چٹان ریت بن گئی، اور اس وقت آپ نے کہا، ایک چنگاری اٹھی تیسری دفعہ بھی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کو میرے حوالے کر دیا ہے اور یہاں سے میں صنعاء کی پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ ذرا فون بند کرو یارو، نماز مسجد ہے، خیال کرو۔ نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے ماننے والوں کے اندر یقین پیدا کرنا، اور انتہائی ناگفتبے حالات میں لگ رہا ہے کہ اگلے دن صبح شاید مدینہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اس وقت کہہ رہے کہ نہیں، یہ یقین پیدا کرو کہ میرا پیغام
شام کو پہنچے گا، میرا پیغام فارس کو پہنچے گا، یہ 2 سپر پاور مسلمانوں کے تحت آ جائیں گے، صنع یہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ اپنے ماننے والوں کے اندر کیفیات پیدا کرنا، یہ کہا پھونک پھونک کے قدم رکھو بھائی، حالات بہت خراب ہیں، ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھو، ہر آدمی یہ بول رہا ہے، اور دینی گروہ میں ہر آدمی پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے، اور جبکہ اللہ کے نبی ان حالات میں اپنے ماننے والوں کے اندر جو یقین کی کیفیت پیدا کی، یہ کہ اس طرح قومیں جیتی ہیں کہ مردہ قومیں کچھ حرکت کر سکتی ہیں، اس مردگی کو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں بھی لوگوں کے اندر ایک جوت پیدا کرو، ایک یقین پیدا کرو، اپنے زور بازو پہ نہیں، اللہ کی قوت پہ تم کو یقین کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، تیسری اہم ترین بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، یعنی سب سے پہلے آپ موجود ہوتے تھے۔ آج کل بڑے بڑے ممالک کے کمانڈر بھی سب سے پیچھے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ بالکل سامنے سے لیڈ کرتے تھے، جس سے ماننے والوں کے اندر آپ کے لیے بے انتہا احترام، بے انتہا مقام پیدا ہو جاتا تھا۔ 8 یا 9 ہجری کا زمانہ ہے، اسلام پھیل گیا ہے، اور شام کے اور عرب کے سرحد پر غسانی لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور غسانی ملک شام کے باج گزار ہیں، مطلب جو شام بولتا وہی کام کرتا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کے اندر مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ غسانی مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ کئی دنوں تک یہ بات چلتی مدینے میں کہ غسانی مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے آپ نے اعلان فرمایا، اور یہ افواہ غلط پھیل گئی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر کے پڑوسی نے جا کے حضرت عمر سے، جو کہ اس وقت عوالی میں تھے، کہا کہ بہت خطرناک بات ہو گئی ہے مدینے میں، تو انہوں نے اس وقت فوری کہا کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ہر آدمی یہی سوچتا تھا کچھ ہو گیا تو غسانی شاید حملہ کیے۔ تو اسی زمانے میں ایک دفعہ رات میں مدینے میں تمام کے تمام لوگ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک مدینے میں ایک بہت بڑی آواز آئی، اور تمام کے تمام مدینے کی آبادی اٹھ گئی، کھڑی ہوشیار ہو گئی، اور پورے گھر سے باہر نکلے اور چیمگوئیاں کرنے لگے کہ شاید غسانیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے، شب خون مارا ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے ہیں، اتنے میں آپ صحابہ نے دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے قریب آیا۔ صحابہ کرام وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہے ہیں اس اندھیرے میں، قریب آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ ہے، السلام علیکم رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ جو آواز آئی ہے یہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہے مدینے میں، اس کی وجہ سے آواز پیدا ہو گئی ہے، آپ لوگ جا کر اپنے اپنے گھروں میں آرام کر لو۔ یہ ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ لوگ سوچ ہی رہے ہیں یہ کون سی گڑبڑ ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیا غسانی حملہ کر چکے ہیں؟ جبکہ غسانیوں کے حملے کی افواہیں بہت عام ہیں، کسی بھی لمحے حملہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ رات میں ایک واقعہ ہونا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کا پہنچ کے حالات کا جائزہ لینا، اور واپس آ کے اپنے ماننے والوں سے کہنا کہ کوئی بات نہیں، آرام سے جا کے سو جاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، غسانیوں نے حملہ نہیں کیا ہے، ایک تجارتی قافلہ ہے، اس کا سامان گر گیا تھا، اس کی آواز پورے مدینے میں پھیل گئی ہے۔
This is leading from the front. آج قائد یہ ہے کہ ماننے والوں کو سامنے بھیجتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی میں یہ ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. حنین کے میدان میں اگر آپ دیکھیں، حنین کی جنگ ہوئی فتح مکہ کے فوری بعد، اور قبیلہ حوازن بہت ہی جنگجو قبیلہ، تیر اندازی میں بے انتہا ماہر. حنین ایک صاف میدان ہے، میدان ختم ہوتے ہی وہاں پہ پہاڑ ہیں، پہاڑی دروں پر حوازن کے تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام حنین کے میدان میں اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو حوازن کے جنگیوں نے، تیر اندازوں نے اتنی شدید تیر اندازی کی کہ تمام کے تمام صحابہ، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا. پورے میدان میں صرف ایک ہستی کھڑی ہوئی تھی اور اعلان کر رہی تھی، انا النبی لا کذب، انا ابن العبد المطلب. لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اکیلے آپ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے تیر آ رہے ہیں. یہ آواز سن کے حضرت عباس پہنچے اور کہا کہ آواز دو، آواز دو. جب حضرت عباس نے آواز لگائی، یا اصحاب الشجرہ، اے وہ لوگ صلح حدیبیہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے اس جھاڑ کے نیچے، آؤ آؤ. یا اصحاب المہاجرین، یا معاشر المہاجرین، یا انصار. آوازیں دی. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی اکیلے ہیں تیروں کی بارش میں. پورے کے پورے صحابہ واپس پھر جمع ہو گئے. اللہ نے شام ہوتے ہوتے فتح عطا فرمائی. یہ ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. مصیبت میں سب سے پہلے آگے. یہ لیڈرشپ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی حالات، کوئی تنازع ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، تو آپ امیڈیٹلی اس کو ایڈریس کرتے اور معاملے کو ختم کر دیتے. یہ لیڈرشپ کی بہت ہی شاندار کوالٹی ہوتی. آج آپ دیکھیے کہ ممالک میں کتنے مسائل ہیں، اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. جماعتوں میں کتنے مسائل ہیں، پوسٹ پون کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ یہ ہے کہ امیڈیٹلی مسئلے کو حل کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مکے سے عبداللہ بن ابی کو خط آیا کہ ہمارے کچھ لوگ مدینہ پہنچے ہیں، اگر تم ان کے خلاف جنگ کر کے انہیں قتل کر دو یا مدینے سے باہر نہ نکال دو، ہم تم پہ حملہ کریں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کریں گے. اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، صحابہ نے ہجرت فرمائی. مکے والوں نے یہ آگ اگلتا ہوا خط عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ ہمارے آدمی کو اور ہمارے لوگوں کو تم نے اپنے دامن میں پناہ دی ہے، انہوں نکالو، یا تو قتل کرو یا مدینے سے نکال دو. اگر یہ دو میں سے کوئی بھی کام نہیں کرو گے تو ہم ایک لشکر جرار لائیں گے اور تم پہ حملہ کریں گے، تمہارے مردوں کو ختم کریں گے، تمہاری عورتوں کو قبضہ میں لے لیں گے. یہ کتنی خطرناک بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ایکٹ کیا. جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح کا خط مکے سے عبداللہ بن ابی کے پاس آیا، آپ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے. اس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ وہاں پہ اس سے گفتگو فرمائے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو ہمارے خلاف جنگ چاہتا ہے؟ تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ جو میرے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں تمہارے بھائی ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ہی بھائیوں کو تو مدینے سے نکالنا چاہتا ہے؟ کیا یہ تجھے پسند ہے؟ بات عبداللہ بن ابی کے سمجھ میں آ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا مطلب مجھے اپنے بھائیوں سے جنگ کرنی پڑے گی.
مجھے اپنے بھائیوں کے بچوں کو مدینے سے نکالنا پڑے گا۔ اس نے اپنے پروگرام کو بدل دیا کہ نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم مدینے میں رہیں گے، آپ بھی مدینے میں رہیے۔ امیڈیٹلی ایڈریس کرنا مسئلے کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین پہلو۔ لیڈرشپ کی ٹاپ موسٹ کوالٹی کی کوئی بھی مسئلہ آ گیا اسے فوری ایڈریس کر دیا جائے۔ یہودی نے سازش کی، مکے کے دو جو قبیلے اسلام قبول کیے تھے، اوس و خزرج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے جانے سے پہلے ایک دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ بعاث تھا، اور یہودیوں نے سازش کی اور دونوں کے اندر پھر سے جھگڑا پیدا کر دیا، اور اوس والے بولے کہ ہم بھی دیکھ لیں گے، خزرج والے بولے ہم بھی دیکھ لیں گے، حرہ شمالی کے پاس آ جاؤ، ہم بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لیں گے۔ تلواریں بے نیام ہو گئی۔ صبح بس حرہ شمالی کے قریب جانے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوری آپ پہنچے وہاں پر، جبکہ دونوں قبیلے تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں تم مسلمان ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہو، ایک نبی کے ماننے والے ہو، میرے موجود ہوتے ہوئے تم اس طرح کی جاہلیت کی باتیں کرتے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، دونوں قبیلے ٹھنڈے ہو گئے، اپنی تلواروں کو نیام میں لگایا، واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ شام ہوتے ہوتے دو قبیلے جو یہودیوں کی سازشوں کا شکار تھے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ امیڈیٹلی ایکٹ، جو ہی معلوم ہوا امیڈیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹ کیا۔ حضرت گرامی، ایک اور آپ صلی اللہ، میں 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم ترین صفت یہ تھی کہ آپ مشوروں کو قبول کرتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی، آپ کو وحی آسمان سے آتی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مشوروں کو قبول کرتے تھے۔ یہ لیڈرشپ کی ٹاپ موسٹ کوالٹی ہوتی ہے، مشورے لینا، اس کو پرکھنا اور اس کو قبول کرنا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر ایک مقام پہ پڑاؤ فرمایا۔ دوسرے دن جنگ ہونی تھی، آپ صحابہ کے ساتھ 313 صحابہ آپ نے پڑاؤ فرمایا۔ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حرب کے ماہر تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی، آپ کیا وحی کی وجہ سے یہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اللہ کا حکم ہے، یا آپ نے یہ ایسا مناسب سمجھا ہے، یا یہ جنگ کی حکمت عملی ہے کہ آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، صرف جنگی حکمت عملی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب بن منذر نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آگے جائیں گے، قریش کے قریب جو دشمن لشکر ہے اس کے قریب ترین کنویں پہ جا کے ہم قبضہ کر لیں گے، اور چھوٹے موٹے کنووں کو پاٹ دیں گے، اور اپنے لیے پانی کو جمع کریں گے تاکہ سامنے والی فوج کو پانی نہ مل سکے اور ہم کو بھرپور پانی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور اپنی پوری فوج کو کوچ کرنے کے لیے کہا، اور جو سب سے دشمن کے قریب ترین کنویں پہ جا کے آپ نے قبضہ کر لیا اور تمام کنووں کو پاٹ دیا۔ ایک معمولی رسول اللہ کے مقابلے میں ایک معمولی صحابی، رسول اللہ کو آسمان سے مشورے ملتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اتنا بہترین مشورہ دے رہے ہیں، آپ نے قبول فرمایا؟ نہ ہی قبول فرمایا بلکہ اس پہ عمل آپ نے فرمایا۔ جنگ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان مغموم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اپنی جانوروں کو یہیں ذبح کر دو، قربانی یہیں دے لو اور اپنے سر کے بال منڈوا دو۔ لیکن ایک صحابی پورے غم میں موجود تھے، ایک صحابی بھی آپ کی بات نہیں مانی، اور یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ آپ نے کوئی حکم صحابہ کو دیا ہو اور صحابہ نے مانا نہیں ہو. آپ نے کہا کہ اپنے جانوروں کو قربان کرو اور حلق کرواؤ، لیکن پورے صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے مغموم، ایسے حالات ہو گئے تو اس موقع پر مغموم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گھر میں تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے ساتھ ہماری ماں ام سلمہ تھی. آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ سے، ہماری ماں سے، کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میری قوم پہلی دفعہ میری بات نہیں مان رہی ہے. اس موقع پہ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ باہر جائیں، اپنے جانور کو آپ ذبح کریں اور حلق کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تمام صحابہ آپ کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی جانوروں کو ذبح کریں گے اور اپنے سر کے بال نکالیں گے. یہ بات سن کر آپ باہر آئے اور اپنی بیوی کی بات پہ عمل کیا، اپنے جانور کو آپ نے ذبح کیا اور اس کے بعد آپ نے حلق کروایا. جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حلق کروایا اور اس سے پہلے اپنی جانور کو ذبح کیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، اپنے جانوروں کو ذبح کیا، پھر اپنے سر کے بال کو آپ نے صحابہ نے منڈوایا. تو یہ دیکھیے مشورہ، بیوی کے ہم اپنی گھروں میں کتنی بیوی کے مشوروں کے ہٹ تجھے کیا معلوم ایسا کر دیتے ہیں. اچھے اچھے لوگ، دانشور لوگ، تجھے کیا معلوم ہے. حالانکہ سب سے بہتر مخلص ترین مشورہ بیوی کی طرف سے آتا ہے. اس لیے کہ زمین پہ بیوی سے زیادہ مخلص شوہر کے لیے کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. لیکن ہے کیا معلوم. لیکن اللہ کے نبی نے ایک ایسے موقع پہ، ملی موقع پہ بات اپنی اہلیہ سے کہی اور اہلیہ نے جو بات کہی آپ نے اس پہ عمل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام صحابہ نے آپ کے اس پیغام کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا. حضرت گرامی ایک دو پوائنٹ اور تھے، وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی. تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی چند پہلو، بہت ایسی لیڈرشپ ہے آپ کی، ہر پہلو پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹاپ پہ ہیں. آج انسانیت کو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایسی لیڈرشپ کوالٹیز رکھنے والے نبی کے ہم امتی ہیں اور ہم آج غلام ہیں، محکوم ہیں، دعوتوں میں مست ہیں. دعوت کے خلاف بولے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گالی دے رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی اپنی. دعوتوں کے خلاف بولتے ہی پرسنل لے رہے ہیں. اللہ کے پاس معلوم ہوگا، فرشتے آ کے ایک پچکڑ ماریں گے، نکال جان، جب معلوم ہوگا کہ دعوتیں صحیح تھی یا غلط تھی. لہذا ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے راستے پہ چلاتے ہوئے دین کے لیے کچھ کرنا. دین کے لیے اگر ہم کچھ نہ کریں تباہی ہے. ہماری تباہی، ہمارے بچوں کی تباہی، دنیا کی تباہی، آخرت کی تباہی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات گرامی، دو اہم ترین